بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید، میں ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس موجود ہوں۔ دوستو ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو پاکستان کی سیاست میں اور جو آپ کے مسائل ہیں اس پہ پریڈکشن لینی۔ یہ پریڈکشن ایک کیلکولیشن کا عمل ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے پریڈکشن اگر صحیح ہو کہ جو ٹائم ہے اور جو ایکوریسی ہے وہ اگر ڈیٹا مل جائے تو یقیناً پریڈکشن ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر انسان کی کیلکولیشن ہوتی ہے، ادروائز اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے۔ میں ایم اے شہزاد خان صاحب سے اب بات کروں گا جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب عدالت میں گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو الیکٹیبل جتنے تھے ان سے جان چھوٹی، مجھے جیل میں ڈال دیں، کچھ بھی ہو جائے پارٹی پی ٹی ہی جیتے گی۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ وعلیکم السلام۔ سر خان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی ہی جیتے گی اور الیکٹیبل سے جان چھوٹی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، خان صاحب نے جو بیان دیا ہے انہوں نے اپنے دماغ کے حوالے سے ٹھیک دیا ہے۔ میں زیچوں میں اگر دیکھتا ہوں تو خان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ 2 راج یوگ کا مالک ہے، 1/12 کا مالک ہے، 1/10 کا مالک ہے۔ ایسے نہیں ہو جاتا، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں اب یہ تو نہیں کہ ساری وزیر اعظم ہیں، ساری صدر ہیں، ایکسیپشنلس لوگ ہی بنتے ہیں۔ تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، انہوں نے کہا اچھا ہوا مجھے ان لوگوں سے جان چھوٹ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے جو میں پہلے سے آج سے 1-2 مہینے پہلے بتاتا رہا ہوں کہ جب خان صاحب نے ایک لسٹ بنائی تھی، جن ٹکٹس دیے تھے، تو میں نے اس میں ایک بات کی تھی کہ اس میں 130-135 لوگ جو ہے 134 وہ نکل جائیں گے، اور اس کے قریب میرے خیال سے نکل رہے ہیں۔ ایک پیشن کو یہ بھی میری پوری ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے ایک بات کی تھی کہ مجھے ملک نوجوانوں کے ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ ابھی تو آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو الیکشنز جو ہیں وہ نومبر میں، اکتوبر سے یعنی کہ ایک دن پہلے بھی اگر وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو نومبر میں الیکشنز آ جائیں گے۔ اور دوسری طرف میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خان کے اوپر راہو کیتو جسے 60 بھی لوگ کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، میں ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ اگلا مہینہ جو بڑا اہم ہے، اس مہینے میں اگر دیکھیں تو میں نے کہا ہوا ہے کہ اگلے مہینے جو ہے کرک راشی سے منگل جو ہے سنگ راشی میں چلا جائے گا، اس کے بینیفٹس ملیں گے۔ موجودہ مہینہ بڑا سخت ہے، دباؤ کا بھی ہے، اعصابی بھی ہے، مکس ہی ہے یہ۔ اب دیکھنا کہ خان اپنی تتر آنکھ سے کیا دیکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ بلنڈر مارے ہیں، بڑے بڑے بلنڈر ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک قانونی رائے بھی رکھتا ہوں، قانون دان ہوں، سمجھتا ہوں وہ استعفے ہی نہیں دینے چاہیے تھے، اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے تھا۔ پنجاب اسمبلی کے پی کے نہیں توڑنی چاہیے تھی، تو بڑے سٹینڈ سے، بڑے ڈگنیٹی کے ساتھ خان اپنے الیکشنز کروا جاتا۔ جب میں کہتا رہوں ایپیکس سپریم کورٹ، اگست سپریم کورٹ، دروازے کھلے ہیں، پی ڈی ایم نہیں الیکشنز کی طرف جائے گی، بھاگ جائے گی، میں کہتا تھا ڈیٹوں مہینوں میں نہ پھنسو۔ اور اکتوبر بھی پی ڈی ایم کہتی تو مان لو، اگست سپریم کورٹ کے آگے ہی ماننا تھا نا۔ جب وہ ثانیہ 9 مئی آیا تو اس کے بعد خان کی پوزیشن وہ نہیں رہی۔ اب تو یہ کہے گی پی ڈی ایم الیکشن کے لیے تیار ہے، کیونکہ اب یہ نہیں پتا، ابھی بھی 2-3 مہینے ہیں۔ ایک طرف پی ڈی ایم، میں نے کہا تھا ایک پیشن کوئی اور پوری ہوئی میری، میں کہا پیپلز پارٹی پہلے نکلے گی اس اتحاد سے پی ڈی ایمز کے، اور جے یو ایف بھی میرے خیال سے نکل رہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم الگ الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ جی سر، یہ بالکل آپ کی کوئی شک نہیں، آپ نے کہا تھا نوجوان اور ساری باتیں۔ سر راج یوگ کی آپ نے بات کی، 2 راج یوگ، عمران خان 1/10 اور 1/12 کے مالک، 1/12 کے مالک، پھر آپ نے کہا تھا 2 دفعہ وزیر اعظم بھی ہیں۔ اب دیوار کی بات کی سر آپ نے، یہ زائچوں میں اور جفر میں بتائیں دیوار کے پیچھے آپ کو کچھ نظر آ رہا؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، وہ تو لگ گئے، لیکن اب اس کے پیچھے اور بہت کچھ ہے جو آپ لوگوں کو نظر نہیں، مجھے آتا ہے نظر۔ ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشنز میں نون لیگ کو کتنی پاورز مل رہی ہیں پنجاب میں۔ وہ کہ تحریک استحکام جو پارٹی بنی ہے، اس کے جو پیٹرن چیف جو ہیں وہ ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ اب میں نے کہا تھا جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ان کو اتنا بینیفٹ نہیں ملے گا، کیوں مجھے نظر نہیں آ رہے کہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ میں کہا ہاں جہانگیر ترین صاحب سے کینڈیڈیٹس کو مل جائے گا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب 1/9 ہے، پارٹی 1/6 ہے۔ ابھی نام کے حوالے سے ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی، لیکن صدر کے لیے اناؤنسمنٹ ہوگی۔ عبدالعلیم خان، عبدالعلیم از اے AA، 1/12 کے مالک ہیں۔
اب نون نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو پنجاب میں کوئی تحفظ ملتا ہے، تو نواز شریف صاحب بھی جو میں نے مہینے اناؤنس کیے سپٹمبر ٹو نومبر، ابھی الیکشنز کا تنازع جو میں نے کہا تھا پی ڈی ایم کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، نون الیکشنز کی طرف کہتی جانے کے لیے، پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے، زرداری صاحب وہ ہم ڈیٹ بتائیں گے. تو موجودہ صورتحال ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن جو میں ستاروں میں جفر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اگلے مہینے کلیئر دکھائی دے رہے ہیں. اگلے مہینے سر آپ کو معاملات خان صاحب کے کلیئر دکھائی دیتے ہیں سر؟ ملک پاکستان کی سیاست کے، ملک پاکستان کی سیاست کے خان کے ہاتھ میں مریخ کے مالک ہیں خان، 2 راجوگ ہیں، 1/10 اور 1/12 کے مالک ہیں. راہو کیتو اور شنی، کیتو میں بولتا ہوں، کیتو ہے لفیا کیتو، راہو کیتو شنی، کیتو شنی، جس کو ہم 60 بھی کہتے ہیں، یہ اب خان کے ذائچے میں آ گئی ہے. راج یوگ کہاں ہے، 60 کہاں ہے، راہو کیتو کہاں ہے، یہ سارا پورا ذائچے کے 12 گھروں کے اندر کہاں کہاں کیا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں ہوتا کہ سونے کے چمچے سے پیدا ہو اور سونے کے چمچے سے اس کا اینڈ ہو جائے. اپ اینڈ ڈاؤن لائف کا حصہ ہے، اللہ پاک نے دے کے بھی آزمانا ہے، لے کے بھی. ایک ہی شخص جیسے نواز شریف صاحب دیکھیں جی، وزیر اعظم بنے اتر گئے، بنے اتر گئے، جیل میں گئے اتر گئے، چلے گئے آ گئے، ایک ہی شخص کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن آیا. تو اسی طرح یہی اپ اینڈ ڈاؤن ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. جی تو یہ سر اب آپ کو نظر یہ ڈاؤن والا ٹائم جو ہے اکتوبر تک، اس کے بعد پھر کلیئر ہوتا جائے گا. ابھی ایک چیز اور ہے، خان کو اپنی تتر آنکھ سے دیکھنا چاہیے. ایک تو مذاکرات تھے جس کا ٹائم کافی حد تک نکل گیا ہے، اب کمپرومائز کی طرف آؤ گے آپ. ابھی بھی امید کا دامن میرا مذاکرات اور کمپرومائز ہی ہے. نہیں تو ایک بات میں ڈینجرس کر رہا ہوں کہ یہ دن جو ہیں، یہ مہینہ جو ہے چل رہا ہے، یہ خان کے لیے ڈینجرس ہے. حالات تو واقعات کے علاوہ ستاروں میں مضبوط نہیں ہے، کمزور پچ پہ ہے خان. اب اس نے دیکھنا ہے، اس کی اپنی پلاننگ ہوگی اس پچ پہ وہ کیسے سکور کرتا ہے. جی سر اس طرح کی جب حالات ایسے ہو جائیں کہ بندہ ہر اور طرف سے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا، میں نے تو آج سے یہ بات 10-12 دن سے کر رہا ہوں کہ مہینہ اچھا نہیں ہے، بڑے طریقے سے چلو اور مذاکرات کی طرف آؤ، کچھ بھی ہے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے تو کر لو. یہ مہینہ تھوڑا سا ایکٹنگ کر گیا تو حوالات تو خیر نہیں ہو گیا. یہ کہہ سکتے ہیں گرفتاری تو کسی بھی قسم کی ہو سکتی نا، ہاؤس اریسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی کہہ سکتے ہیں، کیسز کی طرف بھی جا سکتے ہو اور بھی کیسز آ سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. خان کی گرفتاری یا نااہلی نظر آ رہی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، ممکن کی طرف ہو. ابھی یہ مہینہ اچھا نہیں، ان چیزیں غلطی، چھوٹی سی غلطی کہیں سے کہیں لے کے جائے گی، کیونکہ پہلے تو غلطیاں ہو گئی ہیں. پتہ نہیں کون مشیر تھا، سمجھ سے باہر ہے. حالانکہ خان خود پڑھا لکھا ہے، زمانہ ساز، دنیا دیکھی. مشیر کون تھے سمجھ نہیں آئی. مشیروں نے مرواتا، لیڈر خود سوچتا ہے. اب خود سوچے، خان جی اب خود سوچے. سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی غلطیاں دیکھیں کہاں کہاں مسٹیکس ہوئے. اور سیاست میں تو بڑی وہ ہوتی نہیں، ایک اسٹک جسے ہم بیند کی اسٹک کہتے ہیں، وہ لچک رکھتی ہے، یہ کچے دھاگا، دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بیند کی اسٹک ویسی ہونی چاہیے، لچک بھی ہو، ایسی سٹوری ہونی چاہیے. جی اچھا سر، اب اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں، پاکستان تحریک انصاف 25/4/1996 کو بنی اور تحریک عدم استحکام آ گئی. اب 25/4 سر 1996، یہ 25/4/1996 تھی سر ان کی. اب یہ دیکھیں 25 کو ہم کریں 2 اور 5 7، خان کے لکی نمبر 2 5 اور 2 7 اور 9 میں نے کہا ہے. اب اچھا ان ساروں کو 25/4/1996 کو ڈیجٹس کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ 9 آ جاتا، وہ بھی لکی. اس کے لیے یہ لکی رہی، بہت بڑا نام بنا پی ٹی آئی کا، ایسی بات نہیں ہے. اور ایسے ختم بھی نہیں ہوتی دکھائی دے رہی، کیونکہ ووٹرز اس کے پاس ہیں، کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، وہ تو نوجوان بھی آ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں. آگے دیکھنا یہ قانون رستہ کیا اختیار کر رہا ہے. سر اگر اندازہ لگائیں تو ہم نے جتنے ویلاگس کیے، جتنی ویڈیو کی، ہر ویڈیو میں 279 آتے رہے ہیں مختلف، کسی نہ کسی طرح. خان کا لکی نمبر 9 تھا، 2 تھا، 7 تھا. 9 لکی نمبر تھا، منگل کا دن لکی نمبر تھا، منگل کا دن تھا اور 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے. یہاں سے گیم بالکل زمین بوس. وہ 9 مئی ملک پاکستان کے لیے، وہ کس کے لیے؟ ملک پاکستان کے لیے. ملک پاکستان کے لیے. ہماری ملک پاکستان کے ادارے کی املاک وہ ہماری ہیں سب، وہ ملک پاکستان کے لیے. عمران خان کا لکی نمبر اس کی ذات کے لیے.
اس کی ذات کو بھی نقصان تو پہنچا سر. ذات کو نقصان ضرور پہنچا، لیکن 9 نمبر ایک پہلے بھی آیا تھا، یاد ہوگا منگل. جی سارے منگل سے اور لکی سارے نمبر تھے، لیکن یہ دیکھنا دیوار کے پیچھے کیا نکلتا ہے، دکھائیں گے. اس کا بھی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، راہو کیتو شنی سے تعلق تو نہیں تھا یہ جو سارا واقعہ ہوا؟ بالکل ہے، وہ تو ہوا ہی ہے، لیکن دوسری چیز ہے کہ اس میں زبان کا بڑا تعلق رہا کہ اس انسان کے جب ستارے کمزور ہو گردش میں ہوں تو انسان کو زبان کا بھی طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ چھوٹی سی بات، چھوٹے سے الفاظ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کس وقت کس شخص کے ستارے گردش میں ہے؟ میں نے کہا جب بھی تقریر کے لیے جاؤ مجھ سے ہی پوچھ لو ٹائم چنگا ہے پیڑا ہے، کہڑے ٹائم کی گفتگو کرنی نہیں کرنی، فلاں کو کہتا نہیں رہا کس کے پاس ملنے جانا ہے نہیں جانا ہے، کون سا آپ نے اوپننگ کس ٹائم پہ کرنی ہے نہیں کرنی ہے. گھنٹوں کا نالج آف ساتھ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جی اب سر میاں نواز شریف ہیں، یہ علیم خان ہیں. اگر علیم خان کی اور جہانگیر کی سب سے پہلے بات کریں، پی ٹی آئی سے جوڑتے ہیں. پی ٹی آئی بنی، اس کے بعد 2000 ان کا جلسہ 11 میں ہوا، پی ٹی آئی پیک پہ گئی اور 10-11 سال کا بڑا اچھا ٹائم گزارا. پیک پاکستان تحریک انصاف نے 10 سال. خان جو بات منہ سے نکالتا تھا اس پہ عمل ہو جاتا تھا. ایک ٹویٹ آتی تھی، پورا لاہور پورا پاکستان اکٹھا ہو جاتا تھا. اب 9 مئی اس کے بعد حالات خراب ہو گئے. یقیناً جو 9 مئی میں ملوث ہے ان کے خلاف تو کارروائی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اب نئی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک نئی پی ٹی آئی کا جنم ہو گیا ہے، استحکام پاکستان. نہیں، وہ پی ٹی آئی تو نہیں، وہ تو پارٹی الگ بن گئی ہے نا، کیونکہ اب نون میں کوئی اتنی پاور نہیں ہے. پنجاب کے حوالے سے کہ نئی پارٹی تو بنانی تھی نا، اس پنجاب کو کیسے لیا جائے. اب نون اور استحکام پاکستان آپس میں شیک ہینڈ کر کے پھر سوچیں گے کہ ہمیں کتنے ووٹ میں لیڈران تو کینڈیڈیٹس تو مل گئے، ووٹرز نہیں. اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ووٹرز بھی اس میں 3 قسم کے ہیں. ایک تو ہو گئے استحکام پاکستان والے، کچھ پارٹی سے ریلیٹ ہوں گے. ایک ووٹر وہ ہے جو پیور پی ٹی آئی ہے. کیا وہ گھر بیٹھتا ہے یا نکلتا ہے؟ اگر وہ نکل آتا ہے باہر تو رزلٹ اور ہوں گے. یہ بھی ممکن ہے گھر بیٹھ جائیں، یہ بھی ممکن ہے. اس سارا ٹمپریچر تھرمامیٹر کے ساتھ چیک ہو رہا ہے. فیصلہ بات آ جاتی ہے کہ نون جو ہے اس وقت مضبوط دکھائی دے رہی ہے اپنی گراؤنڈ میں، ہوم گراؤنڈ میں پنجاب میں. وہ کہتی ہے الیکشنز کی طرف پیپلز پارٹی اتنی مضبوط دکھائی نہیں دے رہی پنجاب میں. پولوشن گورنمنٹ کی طرف بھی جاؤ گے، آگے پھر لڑو گے، پھر داندلی یہ وہ، پھر مشاق جمہوریت، بڑا کچھ. 1.5 سال ابھی بڑے ہوم ورک ہیں. دیوار کے پیچھے بہت کچھ ابھی ٹائم ہے، دکھائی دے گا. دیوار کے پیچھے بڑا کچھ ہے ناظرین. سر دیوار کے پیچھے خان آ رہا ہے یا خان جا رہا ہے؟ سایہ تو دکھائی دے رہا ہے. اب یہ کہتے نہیں ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. پورا رن کانپ رہا ہے. وہ کانپ ہی تو رہے تھے ببر شیرا. ابھی دیکھتے ہیں، ابھی یہ مہینہ ہے ٹف ہے، اس میں غلط بولنا کریب گنجائش نہیں ہے. اس مہینے گنجائش نہیں ہے ناظرین، لیکن اس مہینے کے بعد دیوار کے پیچھے ایم اے شہزاد خان صاحب کو، دوسرے خان صاحب عمران خان صاحب کا سایہ ہے، سامنے تے نہیں آیا ہے. ہلے کی پتہ کہ دات سایہ ہے، لیکن دیوار دے پیچھے کچھ ہے. جی دیوار کے پیچھے کچھ ہے. اللہ کرے جی دیوار کے پیچھے اچھا ہو، جو پاکستان کے لیے سب سے بڑھ گئے، پاکستان سب سے پہلے پاکستان کے لیے اچھا ہو. اللہ کرے ایسا ہی ہو. سر آپ کی اجازت سے کچھ کویشچن لینا چاہ رہا ہوں. یہ سر ان کا کویشچن ہے، مقبول احمد نام ہے ان کا، والدہ کا نام اللہ رکھی ہے، ایج ان کی 64 سال ہے، 9 سال سے مشکلات ہیں. انشاءاللہ اگلے سال سے بہتری ہے اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ جی اگلے سال سے بہتری ہے. نیکسٹ ہے جی کہ سر اب آپ بات کرتے تھے، پہلے آپ کہتے تھے 2023 میں خان آ رہا ہے، دل خوش ہو جاتا تھا. اب تھوڑے سے لگتا ہے کہ حالات کی وجہ سے شاید آپ بھی مایوس ہیں. کیا کہنے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان نہیں ہیں، ہم مشیران سے پریشان ہیں کہ خان صاحب نے کیا مشیروں سے رابطے. جیتی ہوئی بازی کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے، گری نہیں ہے، ہلتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے جی وہی کویشچن آ گیا، وہ کریں جی خان صاحب کے اب ذائچے کے اندر 60 آ گئی ہے، 7.5 سال مشکلات ہیں. اکتوبر کے بعد کلیئر ہے جی. اکتوبر کے بعد کلیئر ہے جی تو اکتوبر کے بعد کلیئر ہے جی. نیکسٹ ہے جی عبداللہ خالد نام ہے ان کا، مدر نیم ہے ان کا مومنہ تسنیم، ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 19/2/2001. اپنے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں عبداللہ خالد.
2-3 سال بعد انشاءاللہ بہتری اللہ کے حکم سے. اللہ خیر رکھے انشاءاللہ جی. نیکسٹ جی سر قدسیہ ذیشان صاحبہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ سر میرے بٹا کیا ہے, مجھے حالات سے لگ رہا ہے کہ 10/0 ہے. 1/6 کہا تھا. نہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے حالات ایسے ہیں کہ 10 میں سے 0 ہی ہے. نہیں 1/6 انشاءاللہ. اچھا بالکل جی قدسیہ صاحبہ, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, 1/6 کی آپ مالک ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ حالات ٹھیک ہوں گے. نیکسٹ ہے سر نوید, ان کا نام ہے مدن. قدسیہ ذیشان کو دوبارہ چیک کر لوں میں. 1/6. 1/6 جی, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ خیر رکھے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ہے سر نوید, نام ہے ان کا, مدر نیم ہے نسرین, ڈیٹ آف برتھ ہے 28 مئی 1988, سٹی ہے ان کا حیدرآباد. لکی نمبر بتا دیں اور سٹون کون سا پہنے. 9 نمبر ہے اور پکھراج پہل ہے. 9 نمبر جی اور پکھراج پہن جی. سر کوئی اچھی بات, کوئی پیغام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے ساتھ نیکی کرو تو اس کے شر سے بھی بچو. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ نیکی بھی میں آپ کے ساتھ اس کو اور عام زبان میں اگر ہم لے تو ہم کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال خون چھپا, اس طرح کی بات ہے. تو بالکل نیکی ضرور کرو لیکن امید بھی نہیں رکھو, ایک بات یہ ہے. اور نیکی کر کے بھول جاؤ, یاد بھی نہیں رکھنا. یہ اس طرح کی باتیں ہیں. اور اسی میں ہی ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ دوست بھی کہنا نہیں چاہیے, کہا یہی جاتا ہے کہ دوست بھی وہی بنانے چاہیے جنہیں نسلی تسلی ہو. دوست بھی وہی بنانے چاہیے جڑے نسلی تے اصلی ہوئے. ادروائز تسی عمران خان صاحب دا حال دیکھ لیا کی دوستاں نے کیتا. یہی آئی تو بڑا پیغام. عاطف مجید اور احمد اشلاق خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.